بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 308 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 147 اور 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما کانا، اور نہیں تھا، قولہم، ان کا قول، الا ان، مگر یہی کہ، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتی، فی امرنا، ہمارے اپنے کاموں میں، وثبت، اور ثابت رکھ، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ فآتاہم اللہ، چنانچہ اللہ نے انہیں دیا، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا ثواب آخرت کا، واللہ، اور اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے، ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان اللہ والوں کی دعائیں یہ تھیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور ہم اپنے کاموں میں جو حد سے بڑھ گئے وہ بھی معاف کر دیجیے، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کو دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی عطا فرمایا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ بزرگان محترم، گزری ہوئی قوموں میں جو اللہ والے تھے وہ باوجود یہ کہ اللہ والے تھے، نیکوکار تھے، مگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم گنہگار ہو کر بھی استغفار نہیں کرتے، وہ بے گناہ ہو کر بھی استغفار کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی چاہے وہ کتنا ہی نیکوکار ہو مگر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا پتا کہ ہمارے نیک عمل کے دوران ہی کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ہماری زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں حد سے گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے حدود پار کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر بھی معافی مانگنا چاہیے کہ ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجیے، اور ثابت قدمی کی دعا کی تلقین بھی یہاں کی گئی ہے۔ آج ہم جس دین پر قائم ہیں، نفس و شیطان ہمارے قدموں کو اس دین سے پھسلا سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اور جب حق و باطل کا معرکہ پیش ہو، حالات ایسے آ جائیں کہ باطل سر چڑھ کر بولنے لگے اور باطل پرست لوگ مقابلے کے لیے تیار ہوں، تو ہمیں ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس سے اس بات کی بھیک مانگنی چاہیے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اب ہمارے ملک میں حق و باطل کی ایک جنگ چھڑ چکی ہے۔ مسلمانوں کو ہر ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ صرف منفی تبصروں سے اور شکوہ شکایت والی باتوں سے ملت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وقت حکمتوں اور نصیحتوں کے ساتھ ایک طرف حفاظت خود اختیاری پر توجہ دینے کا ہے تو دوسری طرف اسلام کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی تیاری کرنے کا بھی وقت ہے، جس کا موجودہ حالات تقاضا کر رہے ہیں۔ ان اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھا انعام دیا کہ ان کی مدد کی اور ان کو غلبہ عطا فرمایا،
اور آخرت کا انعام تو اجر و ثواب اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو شخص اس بات کا واقعی طلبگار ہو کہ وہ اللہ کا محبوب بنتا بن جائے، قرآن مجید نے ایسے طالب حقیقی کو یہ فارمولہ دیا ہے کہ وہ اس مختصر سی زندگی میں نیک کام کرنے کا عزم کرے اور میدان عمل میں کود جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔